السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کی ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، ہماری سہنی دھرتی جہاں جغرافیائی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے اور کئی بڑے فاتحین کی گزرگار رہی ہے، تو وہیں یہ دھرتی قدرتی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں کے پہاڑ قیمتی معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تیمور لنگ جیسے فاتحین کی گزرگاہ کے حوالے سے بھی ہماری دھرتی کا نام تاریخ کے اہم حوالوں میں شامل ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب، جہاں سے کراچی سے گھریلو دستکاریوں کے فروغ، میرپور خاص میں معروف فنکار لال محمد پٹھان کے فن پاروں کی نمائش کا احوال شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈھرکی میں ریلوے اسٹیشن کی بندش سے شہری ٹرین کی سہولت سے محروم اور ٹنڈو آدم کا فائر بریگیڈ اسٹیشن ملبے میں قائم سمیت دیگر رپورٹس شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے تحت گھریلو دستکاری کے فروغ کے لیے کراچی آرٹ کونسل میں ایک روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں گھریلو سطح پر خواتین کی تیار کردہ مصنوعات پیش کی گئیں۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے اس نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں گھریلو دستکاری کے 40 سے زائد سٹالز لگائے گئے، جن میں چکوں پر شیشے سے سجاوٹ، ڈیکوریشن کی چیزیں، کڑھائی والے ثقافتی ملبوسات، مصنوعی زیورات اور مفت ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کی سہولیات سمیت کئی سٹالز شامل ہیں۔ نمائش میں خصوصی افراد نے بھی شرکت کی اور سٹالز لگائے۔ گھروں میں چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والی ان خواتین نے نمائش میں شرکت کرنے والوں کو بہت متاثر کیا۔ نمائش میں شریک ہونے والوں کے لیے موسیقی کا اہتمام کیا گیا۔ خواتین نے کہا کہ ایسے مواقع ملتے رہنے چاہیے تاکہ وہ اپنے کام کو بڑے پیمانے پر متعارف کروا سکیں، جبکہ شرکا کا کہنا تھا نمائش سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کی خواتین کو موقع ملے تو وہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکتی ہیں۔ ایسی نمائشیں نہ صرف گھریلو سطح پر کام کرنے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کا اہم ذریعہ ہیں، بلکہ ملکی اور عالمی سطح پر بھی ان کا کام متعارف کرانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کیمرہ مین تاج احمد کے ساتھ نورین آصف، دنیا نیوز، کراچی۔ میں ضلع عشر زکوٰۃ کمیٹی کی جانب سے غریب اور مستحق لوگوں میں چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ضلع شہید بے نظیر آباد کی ضلع عشر زکوٰۃ کمیٹی کی جانب سے تعلقہ دور کی 146 دیہوں کے 2100 مستحقین میں گزارا الاؤنس کے چیکوں کی تقسیم کی ایک سادہ اور پروکار تقریب ٹی ایم میں کے شہید بے نظیر بھٹو ہال میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ضلعی چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی حاجی فیض احمد صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ حکومتی افسران نے گہری سازش کے تحت سندھ کے ہزاروں بے سہارا افراد کے لیے جاری گزارا الاؤنس کو بند کر دیا تھا، جس پر ہم نے صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور ایم این اے فریاد ابطال کوئی سنگین مسئلے سے آگاہ کیا، جن کی ہدایت کے بعد گزارا الاؤنس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، جس کے بعد آج تعلقہ دور کے 2000 سے زائد مستحقین میں یہ چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں، جبکہ آج کے کمر توڑ مہنگائی کے دور میں غریب افراد کو 500 روپے ماہانہ وظیفہ ایک مذاق ہے، جس کو بڑھا کر 1500 روپے کیا جائے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما اور سابق تعلقہ ناظم خرم یار محمد بروئی نے مستحقین میں چیک تقسیم کیے اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں کو غربت کے سمندر سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ اس تقریب میں پی ایم اے دور حاجی وارث خان لاشاری، یونس قریشی، عبداللطیف چنڑ، حاجی غلام مرزا اور عبدالستار پٹھان اور دیگر معزز شہر بھی موجود تھے۔ نیشنل پروگرام برائے واٹر مینجمنٹ کے ملازمین نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے خیرپور میں احتجاجی ریلی نکالی۔ نیشنل پروگرام برائے امپرومنٹ واٹر مینجمنٹ خیرپور کے ملازمین پلے کارڈ اور بینرز لے کر کراچی میں گرفتار ملازمین کی آزادی کے لیے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے ون یوننگ بلڈنگ سے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی خاکی شاہ پولیس اسٹیشن روڈ اور سوک سینٹر سے گزرتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں سینکڑوں ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ دھرنے کے قائدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ کراچی انتظامیہ نے بے گناہ ملازمین کے اوپر تشدد کیا ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے ملازمین کو آزاد کیا جائے اور ہمارے مطالبے منظور کیے جائیں اور ہمیں ریگولر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومت مظلوم ملازمین پر تشدد کی وارداتیں بند کرے۔ کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ عبید شاہ، دنیا نیوز، خیرپور۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ مصور لال محمد پٹھان فن مصوری کے دلدادہ افراد کے لیے ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ لال محمد پٹھان کی مصوری کے فن پارے ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ، GHQ سمیت پاکستان کی تقریباً تمام اہم عمارتوں میں لگائے گئے ہیں۔
لال محمد پٹھان نے میرپور خاص میں تقریباً 40 سال تک فن مصوری سیکھنے کے شوقین طلباء و طالبات کو اپنے خیالات و تصورات کینوس پر اتارنے کے لیے تیار کرنے پر صرف کیے۔ 1976 میں انہیں حکومت نے بٹھائی کلچرل کمپلیکس میں جگہ مہیا کی، جہاں وہ اپنی وفات تک اس فن کو سیکھنے کے خواہش مند طلباء و طالبات کی تربیت کرتے رہے۔ آج ان کے تیار کردہ شاگرد نیشنل کالج آف آرٹس ہو یا انڈس ویلی اسکولز آف آرٹس ہر جگہ موجود ہیں اور بیرون ملک بھی اپنے استاد لال محمد خان اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ میرپور خاص کلچر سینٹر میں قائم سینٹر کے تقریباً 15 طلباء و طالبات نے اپنے استاد لال محمد پٹھان کی یاد میں ایک نمائش کا اہتمام کیا، جس میں ایبسٹریکٹ کیلیگرافی اور پورٹریٹ کے علاوہ فن جسمہ سازی کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ فن مصوری سیکھنے والے ان طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ ہمیں یا ہمارے ادارے کو کوئی حکومتی امداد نہیں ملتی ہے، ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت سیکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور نئے آنے والوں کو سینئرز رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے حکومت باقاعدہ اس کو ادارے کی شکل دے اور لال محمد پٹھان کے نام سے اس کو منسوب کرے، تاکہ میرپور خاص میں فن مصوری سیکھنے کے خواہش مند طلباء و طالبات اس سے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ٹنڈو آدم کے پرانے فائر بریگیڈ اسٹیشن پر۔ 1976 میں تعمیر ہونے والے فائر بریگیڈ اسٹیشن کو منہدم ہوئے سالوں گزر چکے ہیں، جو کہ اب صرف مٹی اور کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اہم ترین اس شعبے کی اس عمارت کو کسی بھی حکومت نے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جبکہ ٹنڈو آدم میں 1 درجن سے زائد کاٹن فیکٹریاں، 3 ماچس فیکٹریوں سمیت سینکڑوں چھوٹی اور بڑی صنعتوں کا وجود ہے۔ ہر سال کاٹن فیکٹریاں، شہری اور دیہی آبادیوں میں آگ لگنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کاٹن فیکٹریوں میں لگنے والی آگ میں ذرا سی تاخیر لاکھوں روپے کے نقصان کا سبب بن جاتی ہے، اور ایسے افسوسناک واقعے کاٹن کے ہر سیزن میں ہوتے ہیں، جبکہ دیہی اور شہری آبادیوں میں آگ لگنے کے باعث گھروں کے قیمتی سامان سمیت جانوروں کے جل جانے والے واقعات بھی رونما ہوتے رہے ہیں۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ ان واقعات کو نظر انداز کر کے اب فائر بریگیڈ گاڑیوں کو سابقہ چنگی ناکہ محمدی چوک میں جگہ فراہم کی گئی ہے، جہاں پانی بھرنے کی سہولت ناکافی ہونے کے ساتھ یہ مقام شہر کے وسط میں ہونے کے باعث فائر بریگیڈ کو جائے حادثہ تک پہنچنے کے لیے ٹریفک کے ازدحام میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح نصف گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی ہے، جو کہ قیمتی نقصان کا باعث ہے۔ خطرناک جانی و مالی حادثات کے پیش نظر فائر بریگیڈ اسٹیشن کی فوری تعمیر علاقے کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرہ مین سہیل شاہ کے ساتھ وسیم فاروقی، دنیا نیوز ٹنڈو۔ ڈہرکی سے میں ہوں برکت علی شر اور میں موجود ہوں کوبر اسٹیشن کے مقام پر، جس کو پاکستان ریلوے کی طرف سے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ ٹرین کے سفر سے محروم ہے۔ ایک طرف ٹرین کی بحالی، ملک کی خوشحالی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب ریلوے اسٹیشنوں کو یوں ویران چھوڑ دیا گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کوبر، جو کہ کئی علاقوں کے افراد کے لیے ٹرین کے سفر کا واحد ذریعہ تھی، اور اسٹیشن کوبر کے ذریعے لوگ مختلف شہروں کی طرف صنعت و تجارت کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آتے جاتے رہتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کوبر کو کچھ وقت پہلے عارضی طور پر بند کیا گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ میں اسے بالکل ہی ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے تمام علاقوں کے افراد ٹرین کے سفر سے محروم ہو گئے۔ اس اسٹیشن کو بند کرتے وقت مواصلاتی ٹاور سمیت دیگر سامان بھی وہیں پر چھوڑا گیا، جو کہ سیکیورٹی نہ ہونے کے باعث چوری ہو گیا، اور لوگ ٹاور کے بوسٹر سمیت سیڑھیاں بھی اکھاڑ کر لے گئے۔ تاحال یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ سفری سہولت نہ ہونے کے بعد کئی افراد کوبر کے علاقے کو خیر آباد کہہ کر دیگر شہروں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کوبر سے ٹرینوں کا گزر تو ہوتا ہے، لیکن اسٹیشن ٹرینوں کے اسٹاپ سے محروم ہے، اور ٹرین کے نہ رکنے والے پہیے کو مسافر حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ کوبر اسٹیشن کا پلیٹ فارم اور ریلوے عملہ کی آفیسیں ابھی تک خوش آمدید پیش کر رہی ہیں، لیکن ریلوے اسٹیشن کوبر بحالی کا منتظر ہے۔ ٹرین کا سفر کرائے کے حوالے سے سستا اور محفوظ ہوتا ہے، لیکن دن بدن اس سفر سے بھی لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین تنویر بلوچ کے ساتھ برکت علی شیر، دنیا نیوز ڈہر کی۔